آج پہلے جب ہم یونیفارم میں تھے تو تب بھی پاکستان کے وفادار تھے، اور آج ایک وفادار لیڈر نے ہمیں آواز دی ہے تو اس کی آواز پہ دوبارہ ہم اسی عہد کے ساتھ، اسی جو ادھر ہم نے اوتھ لیا تھا، اسی اوتھ کے ساتھ ہم آج پھر خان کے ساتھ ہیں، آج اس کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ تن من اس پہ قربان کریں گے کہ کل خدا کے لیے نکلو، عمران کا ساتھ دو، کیونکہ یہ اس وقت یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا معاملہ ہے، خود مختاری کا معاملہ ہے۔ جب قومیں بنتی ہیں تو قوم کسی بھی دوسرے ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں نہیں لڑتی، فوج کے پیچھے پوری قوم لڑتی ہے۔ جب قوم تیار ہو جائے تو فوج جو ہے وہ بہت بہتر بہادری سے لڑتی ہے۔ میرے اوپینین میں قائد اعظم کے بعد ہمیں ایک مخلص لیڈر ملا ہے جو پاکستان کو مشکل حالات میں بھی سیدھے راستے پہ چلا رہا تھا، تو یہ ملک کو بیچ دیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ملک کو بیچ دیں گے۔ ان کا ایجنڈا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ ساری قوم کو دال روٹی کے چکر میں ڈال کے، تاکہ کوئی ان کی باتوں پہ اعتراض اور احتجاج کرنے والا نہ ہو۔ اس قوم کو اس سے پہلے ڈائریکشن نہیں تھی، خان صاحب نے ایک ڈائریکشن دی، حقیقی لیڈر ہمیشہ ڈائریکشن دیتا ہے، خان صاحب نے ڈائریکشن دی، اسی لیے ہم سارے ویٹرنز ان کے ساتھ ہیں، ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ ہم یہ گراؤنڈ بھی بھریں گے، ہم مری روڈ بھی بھریں گے، ہم یہ سارے راستوں پہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا نکلے گی۔ ریٹائرڈ فوجی عمران خان کے ساتھ کھڑے جی ساتھ کھڑے ہیں، میں نے کہا ہم بچوں کے ساتھ مل کے ہم ادھر احتجاج میں شرکت کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ عمران خان کا کل یہاں پریڈ گراؤنڈ ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ آج ہی یہاں ریٹائرڈ فوجی پہنچ گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے عمران خان کا ساتھ دینے کی، اور ایک دن پہلے کیوں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، پہلے تو اپنا نام بتا دیں۔ میجر ظفر گوندل، منڈی بہودین سے میرا تعلق ہے، اور ابھی میں ادھر ہی اسلام آباد میں سیٹل ہوں۔ اچھا گوندل صاحب، آپ منڈی بہاولدین سے ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، آپ لوگوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی، عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، آج آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، جلسہ کل ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم ہر حالت میں عمران خان کے ساتھ ہیں، چاہے بارش ہے، چاہے دھوپ ہے، چاہے ایک دن پہلے ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کل کے جلسے میں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، کیونکہ یہ پاکستان کی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، اور اگر قائد اعظم کے بعد ہمیں اگر کوئی سچا لیڈر، ایماندار، محب وطن، غیرت والا اگر ملا ہے تو وہ عمران خان ملا ہے، اس لیے ہم اس کے بازو ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہر فورم پہ جہاں بھی وہ ہمیں کال دیں گے اور آواز دیں گے، ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ پہلی دفعہ ایسا نظر آیا کہ سب ریٹائرڈ فوجی اکٹھے ہوئے، پریس کانفرنس بھی کی، عمران خان سے ملاقات بھی کی، اور آج یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ سر دیکھیں، ہم نے اپنی جب پہلے یونیفارم میں تھے تو ہم نے اپنی سرحدوں پہ جو ہماری ڈیوٹی تھی بڑے خوش اسلوبی سے اور جرأت کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، اور ہم نے جب کیڈٹ تھے تو جب پاس آؤٹ ہوئے تھے تو ہم نے یہ ایک قسم اٹھائی تھی کہ ہم ہر حالت میں اس پاکستان کے وفادار رہیں گے۔ تو آج پہلے جب ہم یونیفارم میں تھے تو تب بھی پاکستان کے وفادار تھے، اور آج ایک وفادار لیڈر نے ہمیں آواز دی ہے تو اس کی آواز پہ دوبارہ ہم اسی عہد کے ساتھ، اسی جو ادھر ہم نے اوتھ لیا تھا، اسی اوتھ کے ساتھ ہم آج پھر خان کے ساتھ ہیں، آج اس کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ تن من اس پہ قربان کریں گے۔ کیونکہ کل یہاں احتجاجی مظاہرہ ہوگا، احتجاجی جلسہ ہوگا، جو پاکستان کے حالات بن گئے ہیں، جو اس حکومت نے عام آدمی کے حالات کر دیے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ جتنے 13 جماعتی یہ ٹولہ تھا، یہ اگر 5 روپے ڈیزل بڑھتا تھا یا پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ شور مچاتے تھے۔ آپ ان کی پچھلی تقریریں سن لیں کہ یہ کیا وہ کہتے تھے، لیکن آج اتنے بے شرمی کے ساتھ، اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ باہر ساری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو کیا پہلے صرف پاکستان میں تھی، پہلے ادھر نہیں تھی؟ میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ عمران خان نے سبسڈی دے کر، اور اس ملک میں یہ پہلے وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں 10 روپے کم کی، اور گیس کی 5 روپے کم کی، اور بجلی کی بھی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ اکثریت جو ہے وہ غریب عوام کی ہے، اور غریب عوام پہلے ہی پیسہ ہے، اور جو کووڈ کے بعد حالات بنے اس میں بڑی خوش اسلوبی سے یہ گورنمنٹ نکلی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک ہے، اس کی معیشت اگر تکڑی ہے تو وہ اپنے غریب عوام کا وہ خیال رکھتی ہے، لیکن ان لوگوں نے نہ ان کے پاس ویژن تھا، نہ ان کے پاس سوچ تھی، ان کو جلدی تھی کہ کسی طریقے سے ہم سارے اکٹھے مل کر اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ دیکھو
اگر حقیقی لیڈر، جس کو میں صحیح لیڈر کہتا ہوں، وہ عمران خان ہے کہ جس کو کرسی کی بھی لالچ نہیں ہے، جس کا جینا مرنا سب کچھ ہمارے لیے ہے، جو اس پاکستان کی حقیقی آزادی چاہتا ہے، جو اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا، تو وہ صرف عمران خان ہے. اس کے لیے ہم بھی اس کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم کسی کے آگے نہ جھکیں گے. میں کہتا ہوں، میں پوری عوام کو، اپنے پورے جتنے بہن بھائی ہیں ان کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ کل خدا کے لیے نکلو، عمران کا ساتھ دو، کیونکہ یہ اس وقت یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا معاملہ ہے، خود مختاری کا معاملہ ہے. پاکستان جس کو آج ضرورت ہے کہ اس کی ایک دوسری بات میں ایک اور کرتا چلوں کہ یہ پہلا لیڈر ہے جس نے ہمیں قوم بنایا. پہلے وی ور مطلب بنچ آف ڈفرینٹ گروپس، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، لیکن یہ پہلا لیڈر آیا جو ہمیں ایک قوم بنانا چاہ رہا ہے. اور الحمدللہ آج میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ 60% ہم قوم بن گئے. جب قومیں بنتی ہیں تو قوم کسی بھی دوسرے ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں نہیں لڑتی، فوج کے پیچھے پوری قوم لڑتی ہے. جب قوم تیار ہو جائے تو فوج جو ہے وہ اور بہتر بہادری سے لڑتی ہے. اچھا مجھے بتائیں، کبھی ریٹائرڈ ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام نظر آتے ہیں عمران خان کی حمایت کرتے، کبھی آپ جیسے فوجی نظر آتے ہیں عمران خان کی حمایت کرتے، وجہ کیا ہے اس کی؟ عمران خان کا ساتھ یہ سب ریٹائرڈ فوجی کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ ہم کوئی بھی محب وطن ہے جو سچا کھرا انسان ہو، جو اس ملک کی دولت لوٹ کر باہر نہ لے جائے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور آج الحمدللہ ہمیں عمران خان نظر آتا ہے کہ جو ایک سچا اور دیانتدار شخص ہے اور اس ملک کو لے کر آگے جائے گا. اس لیے ہم سارے فوجی اس کے جتنے بھی ویٹرن ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا سر آپ کا نام؟ راجہ فضل حیات. پورا نام؟ راجہ فضل حیات. میں ویٹرن ہوں، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہے میری. تو ہم اچھا میجر صاحب، آپ ایک دن پہلے ہی یہاں پہنچ گئے ہیں اور سب سے خاص چیز ریٹائرڈ فوجی یہاں پہنچ گئے ہیں. کیا وجہ ہے یہاں پہنچنے کی؟ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ کل آپ نے احتجاج پہ پوری فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آنا ہے. اس کی وجہ جیسے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اس میں اگر آج ہم نہیں نکلیں گے تو یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا. اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ خان صاحب کال دیں تو آپ نکلیں. خان صاحب نہ بھی کال دیں تو جو آج کے حالات ہیں، میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح، جو آج کے حالات ہیں اس میں ہر آدمی کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ یقین کریں کہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ ہمیں، خارجہ پالیسی تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنی آزادی کو قائم رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے. ہمیں اپنی معیشت کو غلامی میں دینے کا جو انہوں نے اس اتحاد نے مل کر پلان کیا ہے، یہ تو ہمیں معاشی طور پہ غلام کر رہے ہیں، یہ خارجی طور پہ غلام کر رہے ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو ہماری حیثیت ایز اے پاکستان اور پاکستانی قوم ختم ہو جائے گی. اچھا مجھے بتائیں، جیسا کہ میں نے کہا کبھی ریٹائرڈ ڈی جی ISI ایکس ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام نظر آتے ہیں عمران خان کی کمپین کرتے ہوئے، کبھی آپ سب فوجی عمران خان کے لیے باہر نکلتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سارے فوجی اکٹھے کسی سیاسی جماعت کے لیے نظر نہیں آئے، تو آپ سب کیوں اکٹھے ہو گئے؟ میرے اوپینین میں قائد اعظم کے بعد ہمیں ایک مخلص لیڈر ملا ہے جو پاکستان کو مشکل حالات میں بھی سیدھے راستے پہ چلا رہا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، ورنہ شاید میں پرچی نہ پکڑتا. اکانومسٹ ہوتا تو پھر میں پرچی نہ پکڑتا. میں نے آج دن میں بیٹھ کے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. آج جو دنیا میں کروڈ آئل کی قیمت ہے وہ $105 سے $108 فی بیرل ہے. اگر ہم عمران خان کی پالیسی کے مطابق 30% رشیا سے یہ کروڈ آئل ہم سستا لیتے تو ہمیں تقریباً $33 ایک بیرل کے پیچھے بننا تھا. اگر آج کے ڈالر کے ریٹ کو 33 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً $7,000 بنتا ہے. اور اگر $7,000 بچتا ہو 160 لیٹر پہ تو ہر لیٹر پہ ہمیں $44 اس ریٹ سے کم ملنا چاہیے
जो रेट इमरान खान ने मार्च में 149 या चलें सब्सिडी को निकाल दें 160 पे कर दें, 160 से 44 रुपये निकलें तो 113 रुपये की वो कीमत बननी थी। वो आप 40 रुपये टैक्स ले लो, 50 रुपये ले लो, 113 रुपये की प्रोडक्ट पे 137 रुपये टैक्स। इससे बड़ा जुल्म इस कौम के साथ क्या होगा? मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये कौम नहीं निकलेगी तो गरीब मज़दूर तो आज ही ख़ुदकुशी और अपने आप को जलाने की बातें कर रहा है। हम जैसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी कल को गुर्बत की लाइन से नीचे होंगे, और जब हम भी नीचे हो जाएंगे तो ये मुल्क को बेच देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुल्क को बेच देंगे। इनका एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि ये सारी कौम को दाल रोटी के चक्कर में डाल के, ताकि कोई इनकी बातों पे एतराज़ और एहतजाज करने वाला ना हो। इस कौम को इससे पहले डायरेक्शन नहीं थी। खान साहब ने एक डायरेक्शन दी, हकीकी लीडर हमेशा डायरेक्शन देता है। खान साहब ने डायरेक्शन दी, इसीलिए हम सारे वेटरन्स उनके साथ हैं, सारी कौम उनके साथ है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं सारे पूरी कौम से अपील करता हूँ कि कल वो निकलें, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को अपना ही रिकॉर्ड कल तोड़ना होगा। निकल कर बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ हम भी निकलेंगे, सब निकलें और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पता चले कि हमें इनकी पॉलिसीज़ नामंजूर हैं, नामंजूर हैं, नामंजूर हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी हालात पैदा हो गए हैं, एक आम आदमी की जो हालत है, शहबाज शरीफ साहब आने से पहले कहते थे मेरे पास तजर्बा का टीम है, मेरे पास अच्छी टीम है, मैशर ठीक कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस गवर्नमेंट के बारे में? इस गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ एक बात करूंगा, इनके पास तजर्बा है लूटने का। आप देखें, तुर्की की सरकार गए हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स का एक प्रोजेक्ट इनके साहबजाद फरजंद मोहतरम वो वहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे बिजली महंगी, लोड शेडिंग ज़्यादा, और वहाँ से सोलर पैनल की ख़रीदारी शुरू, और यहाँ पे उसके टैक्स ख़त्म। वज़ीर आज़म साहब ने टैक्स ख़त्म किया, फरजंद जो है वो वहाँ से भेज कर। इनको ये तजर्बा है अपनी दौलत कैसे बढ़ानी है। ये आए थे कि हम आवाम को रिलीफ़ देंगे, ये रिलीफ़ अपने आप को दे रहे हैं, आवाम को सिर्फ तकलीफ़ और तकलीफ़ दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, कल का जो जलसा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह कल के जलसे में हम मैं बड़े इत्मीनान से ये कह सकता हूँ कि जैसे पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहा, कल भी इसी तरह कहेंगे। हम ये ग्राउंड भी भरेंगे, हम मरी रोड भी भरेंगे, हम ये सारे रास्तों पे आप देखेंगे कि दुनिया निकलेगी। रिटायर्ड फौजी इमरान खान के साथ खड़े जी, साथ खड़े हैं। मैंने कहा हम बच्चों के साथ मिल के हम इधर एहतजाज में शिरकत करेंगे। ये खान साहब का जलसा है, आपने जब भी देखा, जब भी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, वहाँ पे ऐसा पुरअमन माहौल रहा कि किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को साथ लेके आए। हम सारे ख़ानदानों को लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।